نور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو مستثنی کی بحث چل رہی تھی، یہ منصوبات کی قسم میں سے ہے مستثنی۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مستثنی جو ہے وہ مفرغ ہو، یعنی جو ہے اس میں اس کا مستثنی منہ مذکور نہ ہو، جیسے کہ اس میں آ رہا ہے مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، اور کلام موجب یعنی جس میں نفی نہیں استفہام ہو، تو اس وقت جو ہے جو مستثنی ہے وہ فاعل کا بدل بن جائے گا یا مفعول کا بدل بن جائے گا، یعنی مستثنی کا وہی اعراب ہوگا جو وہ عامل کے مطابق ہوگا۔ اگر عامل اس کو نصب دیتا ہے مستثنی منہ کو، تو مستثنی منہ تو ذکر ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا نصب کس پہ آئے گا؟ مستثنی پر آئے گا۔ اور اگر اس کا عامل جو ہے اس کو رفع دیتا ہے، پیش دیتا ہے، تو اس کا پیش جو ہے وہ بھی مستثنی پر آئے گا، اور اگر زیر دیتا ہے تو وہ بھی مستثنی پر آئے گا۔ مستثنی یہ آخری قسم ہے، اس کے بعد پھر غیرہ کی بات آئے گی۔ مستثنی بعد لفظ غیرہ سوا سوا، سوا اور سوا، سوا اور سوا، حاشا کے واقع ہو، یعنی یہ چار لفظ ہیں، غیرہ، سوا، سوا، حاشا کے بعد واقع ہو تو مستثنی کو مجرور پڑھتے ہیں۔ ان کے بعد اگر آتا ہے تو اس کو مجرور پڑھیں گے، یعنی اس پہ کسرہ زیر پڑھیں گے۔ جاء القوم غیر زید، یہ غیرہ کی مثال ہے، اور وسوا زید، یہ سوا کی مثال ہے، وسوا زید، یہ سوا کی مثال ہے، اور وہ حاشا زید، حاشا زید، اور یہ حاشا کی مثال ہے۔ تو یہاں پہ ان سب پہ زبر، یہ غیرہ پہ تو صاف ظاہر ہو رہا ہے، اور سوا پہ ظاہر ہو رہا ہے، باقی ان دونوں پہ نہیں ہو رہا ہے، سوا اور حاشا، کیونکہ ان کے آخر میں الف آ رہا ہے نا، اس پہ حرکت پتہ نہیں چلتی الف پہ۔ آگے اعراب کی قسمیں آ رہی ہیں، اس میں جو ہے اسی کا بیان ہے، تو الف پہ حرکت کا پتہ نہیں چلتا، وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ تو ان پہ زبر اس لیے آ رہا ہے کیونکہ مستثنی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ اعراب لفظ غیرہ، اب لفظ غیرہ کا اعراب کیا ہوگا یہ بتا رہے ہیں، یعنی لفظ جو غیرہ ہے اس کا خود کا اعراب کیا ہوتا ہے، یعنی تینوں حالتوں میں، جب کسرے کی حالت میں اور فتحے کی حالت میں اور ضمہ کی حالت میں۔ یہ تو ابھی معلوم ہوا کہ غیرہ کے بعد مستثنی مجرور ہوتا ہے، اس پہ زیر آتا ہے۔ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ لفظ غیرہ کا اعراب تمام مذکورہ صورتوں میں ایسا ہوگا جیسا کہ مستثنی با الا کا ہوتا ہے، جیسا کہ ذیل کے نقشے سے معلوم ہوگا۔ الا کا جو ہوتا ہے نا، الا کے بعد جو لفظ آتا ہے، الا کے بعد، تو غیرہ کے بعد بھی جو لفظ آئے گا اس کا اعراب بھی الا کی ہی طرح ہوگا، یہ بتا رہے ہیں۔ جاء القوم غیر زید، یہ مستثنی متصل کی مثال ہے۔ جاء القوم غیر زید، اس میں غیرہ پہ دیکھیے زبر آیا، الا کی وجہ، الا جو ہے اس کے بعد والے پہ زبر آتا ہے، جیسے الا زیدن تھا اوپر، تو اس لیے غیرہ پہ زبر آیا۔ سجد الملائکۃ غیر ابلیس، اور یہ تو ہمیشہ منصوب ہی ہوتا ہے، مستثنی منقطع جس کو منفصل بھی کہتے ہیں۔ ما جاءنی غیر زید القوم، دیکھیں میں نے آپ کو تنوین والی بات بتائی تھی، اب زیدن اگر آگے ملانا ہو تو الف لام کا لام ساکن ہے، یہاں پہ تنوین ختم ہو رہی ہے تو اس کو نون قطنی دیں گے۔ اب یہ چاہے، یہ بات میں بتانا بھول گیا تھا کہ یہ صرف موصوف صفت میں نہیں ہوگا، اگر موصوف جو ہے وہ تنوین والا ہو اور صفت جو ہے پھر الف لام کے ساتھ لائی جائے، تو جیسے میں نے اس میں مثال دی ہے آپ کو جملے کی ترکیب میں اور ترتیب میں، تو اس میں جو ہے جب بھی جو ہے تنوین کے بعد کوئی ایسا لفظ آئے گا جو ساکن ہو، تو پھر اس تنوین کے نون کو ظاہر کریں گے اور اس پر زیر دیں گے، تو زیدن القوم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ غیرہ زیدن القوم، زیدی نل قوم کہیں گے، نون پہ کسرہ دیں گے، جو تنوین کا نون ہے اس پر کسرہ دیں گے، اس کو چھوٹا سا کر کے لکھ دیتے یا نہیں بھی لکھتے، قرآن کریم میں لکھ دیتے ہیں اکثر، بہت سارے جو مصحف ہیں جو قرآن کریم لکھے ہوئے ہیں ان میں نون دے دیتے ہیں لکھا ہوا۔ ما جاءنی غیر زیدن القوم، اس کا اس بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے، الگ سے بات ہے یہ
کیسے ملا کر پڑھتے ہیں، اور ملا کر پڑھنا زیادہ اچھا ہے، عرب بھی ملا کر ہی پڑھتے ہیں اکثر، بہت کم جو ہے وقف کرتے ہیں جب ان کی سانس ٹوٹتی ہے، جب وقف کرتے ہیں، ورنہ ملا کر ہی پڑھتے ہیں وہ بات کرتے ہوئے۔ ما جاءنی غیر زید القوم، کلام غیر موجب میں موجب ہے، مستثنی مقدم ہے۔ دیکھیے کلام غیر موجب ہے اور مستثنی کیا ہے اس میں، مستثنی مقدم ہے، یعنی جو القوم مستثنی کو پہلے لیا اور القوم کو بعد میں، جیسے وہاں پہ احدن کا لفظ آیا تھا ما جاءنی الا زیدن احدن، تو اس والی صورت میں بھی غیرہ پہ زبر آئے گا، اور یہ آخری صورت اس میں کیا ہے، ما جاءنی احدن غیر زیدن و غیر زیدن، اس میں جو ہے دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کلام غیر موجب ہے، مستثنی منہ مذکور ہے، تو اس میں دو طریقے کے اعراب پڑھ سکتے ہیں اب، غیر زیدن اور غیر زیدن۔ کلام غیر موجب ہے، مستثنی منہ مذکور ہے، اس میں دو صورتیں ہیں، استثناء و بدل۔ ما جاءنی غیر زیدن، ما رأیت غیر زیدن، ما مررت بغیر زیدن، ان تینوں مثالوں میں غیرہ کا اعراب عامل کے مطابق ہے۔ فائدہ، لفظ غیرہ کی اصل وضع تو یعنی اس کو جو بنایا گیا ہے، وضع مانے بنانا رکھنا، تو صفت کے لیے ہے، مگر کبھی استثناء کے لیے بھی آتا ہے، اسی طرح الا استثناء کے لیے ہے، کے لیے موضوع ہے، اور کبھی صفت کے لیے آتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ایسے ہی لا الہ الا اللہ ای غیر اللہ، یعنی غیرہ جو ہے یہ صفت کے لیے بنایا تھا بنانے والے نے، مگر کبھی استثناء کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، نہیں مطلب جدائی پیدا کرنے کے لیے، ورنہ یہ صفت ہوتی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں نہ ہونا، یا علاوہ بھی ہوتے ہیں اس کے معنی، جب یہ صفت بنے گی، یا دوسرے بھی ہوتے ہیں اس کے معنی۔ صفت کے تعلق سے تو یہ منہاج العربیہ میں استعمال ہوا ہے صفت کے معنی میں، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے غیرہ، اور الا جو ہے یہ استثناء کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن صفت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان فیہما، اگر ان دونوں میں یعنی آسمان و زمین میں بہت سارے معبود ہوتے ہیں، آلہۃ الا اللہ، اللہ کے سوا، تو اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، اللہ کا دوسرا یعنی اللہ کا غیر، تو یہ دونوں کے دونوں آسمان و زمین کیا ہو جاتے ہیں، فاسد ہو جاتے، برباد ہو جاتے ہیں، لفسدتا، تو دونوں میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو اللہ جو ہے یہاں پہ صفت کے معنی میں ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ابھی یہ اگر نہ بھی سمجھ میں آئے تو ہدایت النحو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ باقی اگر آپ یہیں پہ اچھے سے اس کو دو تین بار دیکھ لیں تو آپ کو اچھے سے بس اس میں یاد کرنے کا کام ہے، جب آپ استعمال کریں گے آگے پڑھیں گے۔ ابھی تو آپ کے سامنے سینٹینسز نہیں ہے، نہ کسی سٹوری میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، کسی قصے میں، تو اس وجہ سے جو ہے آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن جب استعمال ہوں گے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ مجرورات جو ہے اس کی بحث آ گئی فصل نمبر 14۔ جو اسم مجرور ہوتے ہیں وہ دو ہیں، اسم جو ہے جو مجرور ہوتے ہیں وہ دو ہیں، ایک تو مضافل ہے جیسے غلام زیدن، دوسرے وہ جس پر حرف جر داخل ہو جیسے بزیدن، دوسرے وہ جس پر حرف جر داخل ہو، اور ایک وہ جو مضافل ہوں، یہ دو ہی مجرور ہوتے ہیں کلام عرب میں، اس کے علاوہ کوئی مجرور نہیں ہوتا۔ زیر دو ہی وجہ سے آتا ہے، یا تو حرف جر اس کے پہلے ہو یا تو اس سے پہلے مضاف ہو، وہ مضافل بن رہا ہو۔ فائدہ، مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی، مضاف پر جیسے غلام مضاف ہے، اس پر نہ ہی الف لام آ رہا ہے نہ ہی تنوین آ رہی ہے، اور تثنیہ و جمع کا نون اضافت میں گر جاتا ہے، جیسے زید کے دو غلام کہنے ہیں تو غلام کی تثنیہ کیا ہوگی، غلامانی یا پھر غلامینی، غلامینی جب کہیں گے جب یہ آبجیکٹ بنے گا یا پھر پریپوزیشن بنے گا، پریپوزیشن سے مل کے جب بنے گا، جب مجرور ہوگا تب غلامینی کہتے ہیں، ورنہ جب سبجیکٹ بنتا ہے تو غلامانی کہتے ہیں، یعنی الف کے ساتھ لکھتے ہیں۔ تو غلامانی، اس میں جو نون آ رہا ہے نا یہ گر جائے گا، جب آگے اس کا مضافلے لے کر آئیں گے، یہ یوں کہنا زید کے دو غلام تو کہیں گے غلاما زیدن، اور عمر کے دو گھوڑے تو فرسن تثنیہ فرسانی،
تو زید کے 2 گھوڑے، فرسا عمرن، فرسا عمرن. تو میں نے آپ کو بتایا تھا عمر جو ہے ایسا لفظ ہے عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے، کیونکہ عرب تو اعراب اور زیر زبر پیش لگاتے نہیں، تو عمر اور عمر میں فرق کیسے کریں گے؟ کیونکہ عمر جو ہے وہ غیر منصرف ہے اور عمر جو ہے وہ غیر منصرف ہے، تو اس لیے اس کے آگے واو لگا دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے. اس واو کا کوئی مطلب نہیں ہے، بس یہ علامت کے طور پہ تاکہ ہمیں سمجھائے. بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جس میں کچھ نہ کچھ حرف بڑھا دیتے ہیں جس سے وہ علامت کے طور پہ پہچانا جائے کہ کسی اور لفظ سے فرق کرنے کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی علامت چھوڑ دیتے ہیں. جیسا الف فاصل تھا وہاں پر، اور بہت سارے لفظ ہیں، آگے جب آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا. غلاما زیدن، زید کے 2 غلام، فرسا عمرن، عمر کے 2 گھوڑے، مسلمو مصرا، مصر کا لفظ غیر منصرف ہے تو اس لیے اس پر زبر آ رہا ہے، ورنہ زیر آتا، تنوین آتی، مصرن ہوتا. تو مصرا، مسلمو مصرا، مصر کے بہت سارے مسلمان، یہ جمع ہے، مسلمون ہے یہ تو نون گر گیا، مسلمو مصرا، مصر کے بہت سارے مسلمان. طالبون، یہ طالبون کی جمع ہے، طالبون، تو طالبو علم، علم کے طلب کرنے والے یعنی بہت سارے. تو دیکھیے یہ مضاف الیہ اور مجرور جو ہے یہی ہوتے ہیں، اس میں کلام عرب میں جو مجرور ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا. فائدہ، مضاف الیہ کے معنی میں کاکے کی رارے ری اور نانے نی آتا ہے، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام، غلامی میرا غلام، حاضر حاضر ہے، اور ضربت غلامی میں نے مارا اپنے غلام کو، اپنے غلام کو. دیکھیں نے بھی آ گیا، پہلے میں نے منع کیا تھا، مجھے تھوڑا شک لگ رہا تھا، لیکن دیکھیے اب اس میں یہ بات آ گئی ہے کہ نانے نی بھی آتا ہے. مضاف الیہ، مضاف الیہ کے ترجمے میں نانے نی رارے ری اور کاکے کی آتا ہے، جس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ مضاف الیہ ہے. اور دوسرے یہ دونوں چیزیں پائی جانی چاہیے، ایک تو یہ والا جو یہ والی شکل ہے غلام و زیدن والی، یہ والی شکل ہونی چاہیے، اس پہ نہ تنوین آئے اور اگلے والے پہ زیر آئے، تو آپ سمجھیے یہ مضاف الیہ ہیں. اور ان کے معنی میں کاکے کی رارے ری اور نانے نی بھی آنا چاہیے، دونوں چیزیں ایک ساتھ پائی جانی چاہیے، جب پتہ چلے گا یہ مضاف الیہ ہے. ورنہ مفعول میں بھی کبھی خبر کاکے کی ہم کہہ دیتے ہیں مفعول کے ترجمے میں، جب مفعول کا ترجمہ کرتا ہے زید نے مارا عمر کو ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں بھی کاکے کی کا ترجمہ کر دیتے ہیں. اچھا تو آپ اسے یاد رکھیے. اچھا یہاں پہ جو ہے ایک چیز اور سمجھنے کی، اگر مجھے کہنا ہو آدمی کے 2 غلام، تو آدمی کو کیا کہیں گے؟ الرجل، رجل تو تنوین کے ساتھ ہوگا اور الف لام لائیں گے تو الرجل. اور مضاف الیہ وہ ہوتا ہے معرفہ، تو رجل کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگائیں گے. میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو اس کو، اس پہ لکھ کے. مجھے کہہ رہا ہوں آدمی کے 2 غلام، تو غلاما کر دیں گے اسے، غلاما. اور آدمی کے تو اس پہ مضاف الیہ پہ الف لام آتا ہے، تو الرجل، آدمی کے 2 غلام، تو آدمی کے 2 غلام، تو اسے پڑھیں گے نا تو یہ ایسا پڑھنے میں آئے گا غلام الرجلی، غلام الرجلی. الف جو ہے اس کو کھینچیں گے نہیں اس وقت، جب آگے والے لفظ سے الف لام سے ملائیں گے اور یہ مدہ ہو، مدہ تو آپ کو معلوم ہے الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو، یا سے پہلے زیر ہو تو مدہ ہوتا ہے، کیونکہ انہی کو کھینچنے سے پیدا ہوتے ہیں یہ. تو جب اس طریقے کی صورت ہو تو اس میں پھر ایسے نہیں پڑھیں گے غلام الرجلی، ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اسے ملا دیں گے غلام الرجلی پڑھیں گے، لیکن لکھنے میں ایسے ہی آئے گا. تو سامنے والا آپ کے بولنے کے انداز سے سمجھے گا، اور جب لکھا ہوگا تو اس میں دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گا. اور جب کسی سے بات کریں گے تو وہ آگے پیچھے دیکھ کے یا پھر جو ہے اس میں پیچھے کیا بات چل رہی تھی اس سے پہچانے گا، یا تو پھر جو ہے وہ اندازہ لگائے گا، تو اس حساب سے ہی سمجھا جائے گا. اور دوسری چیز اگر یہ جمع ہو، یعنی مجھے کہنا ہو آدمی کے بہت سارے گھوڑے کہنے ہو مثال کے طور پہ، تو فرسونا ہم کہیں گے، فرسونا، نون گر جائے گا اور آگے الف لام لے آئیں گے، مضاف الیہ پر الف لام آتا ہے، مضاف پر نہیں آتا ہے، تو فرسو الرجلی کہیں گے اس وقت. جو فرسو الرجلی نہیں کہیں گے، فرسونا تھا یہ، نون گر گیا تو فرسو رہ گیا، تو فرسو
अर्रजुली नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे फरसुर रजुली। तो ये वाहिद की तरह लगेगा सुनने में इस वक्त कि आप ऐसा कह रहे हैं फरसुर रजुली। तो वो जो है लिखा हुआ देखेंगे जब हमें पता चलेगा, या फिर जो सामने वाला जो है वो सेंस करेगा, समझेगा, अंदाज़ा लगाएगा, जब उसे समझ में आ जाएगा। और धीरे धीरे जब आप माहिर हो जाएंगे तो आप सुनने की आपकी जो लिसनिंग पावर मजबूत हो जाएगी तो आप समझ भी जाएंगे धीरे धीरे। तो फरसुर रजुली और फरसुर रजुली इनमें पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं है, बाकी लिखने में फ़र्क आएगा। बस यही समझाना था आपको। फरसुर रजुली पढ़ेंगे क्योंकि देखिए वाव से पहले पेश है, इस वक्त ये मद्दा होगा, और मद्दा जब होगा तो आगे जब मिलाएंगे साकिन से तो उसको जो खींचेंगे नहीं। तो फरसुर रजुली पढ़ेंगे आप इसे, आदमी के बहुत सारे घोड़े। ठीक है, इस पे इक्तिफा करते हैं आज। वाखिर दावाना। कलम अक़साम अरब पढ़ेंगे। और एक बात और बताना मैं आपको भूल गया था कि मैंने जो है टेलीग्राम पे ग्रुप शुरू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी सीखे नाम से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, और बाकी जो वीडियोस हैं उनके पहली वीडियोस में भी दे दूँगा, और जो मिनाजुल अरबिया है या इल्म सर्फ है तो आप जो है उससे लिंक से जो है आप मेरे चैनल पे मेरे ग्रुप पे जा सकते हैं, और वहाँ पे कुछ सवालात आपको पूछने हो, बातचीत करने हो, बातचीत कर सकते हैं। मशक भी करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो बहुत कम लोग हैं, 9 ही मेंबर्स हैं अभी इसके अंदर, और लोग ज़्यादा हो जाएंगे तब हम उसमें बातचीत भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप जो है उसे ज्वाइन कर लें जल्द से जल्द। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।